جیسے آپ کے جوڑ خراب ہونے لگتے ہیں تو آپ کو آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے. ایک لمٹ آ جائے کہ پیشنٹ کو پین دوائی سے بھی ٹھیک نہ ہوگا اور ایکسرسائز سے بھی ٹھیک نہ ہوگا تو وہ پھر ایک الارمنگ سائن آ جاتا ہے. تو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں گے کہ کس یا وجوہات ہو گئی ہیں یہ تو جو بھی ایک جنرل اس کے بارے میں. عام طور پر اس کی جنرل کوئی وجہ نہیں ہوتی. جتنے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر ان کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے. آج کل جو ہے وہ ینگ جنریشن بھی کہ بھائی گھٹنوں میں درد ہے. ہم سارا دن کام کاج تو بہت کرتے ہیں مگر ہماری اپنی ذات کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. اپنی اسٹریسفل لائف ہے اس کو کوشش کریں انزائٹی ڈپریشن اور اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کریں. ایسا کون سا ٹائم ہو یا ایسا کون سا ایک وقت ہو جب ان کو ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے؟ اگر یہ پین جو جنرلائزڈ پین ہے یہ 1 یا 2 دن سے زیادہ رہنا شروع ہو جائے، چلنے سے تکلیف زیادہ ہو جائے، اگر اپ اسٹیئر جانے میں مریض کو تکلیف ہوتی ہو، جو نمازی حضرات ہیں اسپیشلی ان کے لیے رکوع اور سجدے میں جانے میں تکلیف ہوتی ہو. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا بون زون. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبد المناف سعود who is assistant professor in بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل بہاولپور. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر آج آپ یہاں تشریف لائے. جی تھینک یو ویری مچ آپ کا. جی اچھا، آج ہم ڈسکس کریں گے بیسک آسٹیو آرتھرائٹس جس کو ہم کہتے ہیں جوڑوں کا درد. تو سر آپ کی بھی کلینک میں بہت سارے مریض ایسے آتے ہوں گے جو کمپلین کرتے ہیں جوڑوں کے درد کے بارے میں کہ ہمیں جوڑوں میں درد ہے. عموماً جو زیادہ تر کمپلین ہوتی ہے وہ گھٹنوں کے درد کی وجہ سے ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو سر اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کریں گے کہ کس یا وجوہات ہو گئی ہیں یہ تو جو بھی ایک جنرل اس کے بارے میں. جی سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آسٹیو آرتھرائٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے. جی سر. تو جنرلی ہماری جو زبان ہے اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھٹنوں کے درد کو صرف آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں. یہ آسٹیو آرتھرائٹس جو ہے یہ گھٹنوں کے علاوہ ہمارے کندھے میں بھی ہو سکتا ہے، ہماری جو ہپ بون ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ کی ہڈیاں اور جو پیر کی ہڈیاں ہیں اس کو بھی انوالو ہو سکتا ہے. عام طور پر اس کی جنرل کوئی وجہ نہیں ہوتی، جبکہ کچھ مریض ایسے ہیں جن کو چوٹ لگتی ہے تو اس کی وجہ سے آسٹیو آرتھرائٹس ہو سکتا ہے. اب چونکہ جنرل ٹرم میں ہمارے جو مریض ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گھٹنوں کی تکلیف ہے وہ آسٹیو آرتھرائٹس ہے، تو اس لیے وہ جنرلی ہم اس کو نی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. جی تو آپ کے حساب سے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ اور عموماً تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بھائی جتنے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر ان کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے. آج کل جو ہے وہ ینگ جنریشن بھی کہ بھائی گھٹنوں میں درد ہے یا پھر دونوں کندھوں میں درد ہے، گردن میں درد ہے، اس کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے. تو ان کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جس طرح ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، جو ہمارا پاکستانی کلچر ہے اس وقت بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کا شکار ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، ہماری جو لائف ہے اس کے اندر ایکسرسائز کا کوئی ایلیمنٹ موجود نہیں ہے. ہم سارا دن کام کاج تو بہت کرتے ہیں مگر ہماری اپنی ذات کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. ہم جنرلی اپنے آفسز میں صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک، یعنی کہ جو ہمارے پکے آفسز ہیں سورج کے دھوپ کے بغیر، وہاں پہ ہم لوگ ہوتے ہیں. اور اگر ہم ایز اے ڈاکٹر بات کر لیں تو ہم لوگ تو سیٹرڈے اور سنڈے بھی اپنے جو آؤٹ اسٹیشن ہیں یا پیریفریز ہیں وہاں پہ جا کے ڈیوٹیز کرتے ہیں. تو مطلب بتانے کا یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے ٹائم نہیں نکالتے. اس کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ ہمیں جو فاسٹ فوڈ یا جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ایکسرسائز کے لیے، جاگنگ کے لیے یا مسل ٹون بہتر کرنے کے لیے ہمیں ایکسرسائزز کرنی چاہیے تاکہ جو ہم اس کو منیمائز کر سکیں. اور جو اپنی اسٹریسفل لائف ہے اس کو کوشش کریں انزائٹی ڈپریشن اور اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کریں. تو آپ جیسے جوڑوں میں درد بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ ایسا کون سا ٹائم ہو یا ایسا کون سا ایک وقت ہو جب ان کو ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے؟ ایک جنرل کوئی بھی نارمل ایک انسان وہ کب آپ کے پاس پریزنٹ کرے، جب کتنا بڑھ جائے درد یا کیا ہو؟ دیکھیں ہم میں سے آلموسٹ ایوری پرسن کو کسی نہ کسی سٹیج پہ پین ہو سکتا ہے. اگر یہ پین جو جنرلائزڈ پین ہے یہ 1 یا 2 دن سے زیادہ رہنا شروع ہو جائے، چلنے سے تکلیف زیادہ ہو جائے، اگر اپ اسٹیئر جانے میں مریض کو تکلیف ہوتی ہو، جو نمازی حضرات ہیں اسپیشلی ان کے لیے رکوع اور سجدے میں جانے میں تکلیف ہوتی ہو، تو اس وقت جو ہے وہ
डॉक्टर से लाजमी रजू करना चाहिए। ठीक है। और अमूमन एक्सरे में या जो भी मरीज़ करा कर आते हैं उनका एक लाइन ज़रूर होती है कि सर हमारे जोड़ में जगह बढ़ गई जी या जी, गैप बढ़ गया। गैप तो बढ़ गया, बिल्कुल। ये हालांकि ये एक गलत मिसनोमर है, कम हो जाती है, तो हाँ फिर जी, आप उसको किस तरह एक्सप्लेन करते हैं मरीज़ों को? देखें हमारे जो इलाके के लोग हैं मोस्टली उसमें पंजाबी, उर्दू या सराइकी हैं। जी तो अगर पंजाबी लोग हैं तो हम उनको कहते हैं जी आपका जो गुद्दा है वो कम हो गया, जी ठीक है जी। और अगर उर्दू ज़ुबान के लोग आते हैं तो हम उनको कहते हैं भाई आपका गैप कम होना शुरू हो गया, इसमें जो ग्रीस है वो कम होना शुरू हो गई है। अब इसी तरह बाज़ औक़ात कुछ खान साहब भी आते हैं हमारे पास, फिर हम उनको कहते हैं भाई इसकी तो ग्रीस ही ख़त्म हो गई है इसकी तो इस तरह से मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजी हैं, जिस तरह के लोग हमारे पास आते हैं हम उनको फिर एक्सप्लेन करते हैं फिर। ठीक है। तो अमूमन यही सुना गया है कि जैसे आपके जोड़ ख़राब होने लगते हैं तो आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जी। तो आपके हिसाब से क्या ऑपरेशन फौरी तौर पे ज़रूरी है या उसके अंदर फिजियोथेरेपी का या एक्सरसाइजेस का कोई रोल है? देखें फिलफोर तो हम कभी भी किसी मरीज़ को ऑपरेशन एडवाइज़ नहीं करते। सबसे पहले अगर मरीज़ को पेन जो है वो इतना ज़्यादा है कि वो बर्दाश्त ना हो सके तो हम उसको पेन किलर एडवाइस करते हैं और कोशिश करते हैं कि पेन किलर उसको इस किस्म की एडवाइस की जाए जिससे उसकी मैदे की तकलीफ़ ज़्यादा ना हो सके, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जैसे ही पेशेंट का पेन रिलीफ हो जाता है हम मरीज़ को फ़िज़िकल थेरापिस्ट या फिजियोथेरापिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट के पास भिजवाते हैं और मरीज़ को समझा के भिजवाते हैं कि आपने पेन किलर भी वक्ती तौर पर इस्तेमाल करने हैं और आपको वो डॉक्टर साहब जो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज एडवाइस कर सकें आपने उनके एडवाइस के मुताबिक वो एक्सरसाइज लाजमी करनी है। और जब एक लिमिट आ जाए कि पेशेंट को पेन दवाई से भी ठीक ना होगा हो और एक्सरसाइज से भी ठीक ना होगा हो तो वो फिर एक अलार्मिंग साइन आ जाता है। जी जब वो रेड सिग्नल आ जाते हैं तो फिर हम मरीज़ के लिए कोई ना कोई इंटरवेंशन के बारे में सोचते हैं। फौरी तौर पर हम मरीज़ को कभी भी ऑपरेशन का मशवरा नहीं देते। जी, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। थैंक अब यू जैसे मैडम आप जी। लोगों ने यही देखा कि जब भी आपके जोड़ों में तकलीफ़ बढ़ जाए, जैसा सर ने बताया रुकू में जाने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, या 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा हो, मतलब सही ना हो रहा हो, तो फौरी तौर पे प्रेजेंट करें ताकि फिर हम उसके हिसाब से इलाज शुरू करें और ताकि ये बहुत आगे ऑपरेशन की तरफ ना जाए। बिल्कुल ऐसा ही थैंक है यू जी। सो मच सर, थैंक बहुत यू मैडम, शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू, वेरी मच। जज़ाकल्लाह सर।